گھر میں سکون کیسے لائیں؟ سکون صرف عبادت یا ذکر سے نہیں ملتا۔ سکون ہمارے گھر کی دیواروں میں چھپا ہوتا ہے، پکنے والے کھانے کی خوشبو میں چھپا ہوتا ہے، بچے کی مسکراہٹ میں، میاں بیوی کے بیچ کے پیار میں، جو بنا بولے بنا اظہار کیے ایک دوسرے کے لیے دل میں رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ سکون کہیں کھو گیا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں جھگڑے ہیں، تانے ہیں، آوازیں اور شکایتیں ہیں، لیکن وہ سکون جو ایک دور میں ہمارے گھروں کی زینت ہوا کرتا تھا اب کہیں دب سا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ان عادتوں کے بارے میں بات کروں جو اپنا کر گھر میں سکون واپس لایا جا سکتا ہے۔ ہم ایٹ لیسٹ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اور یہ کسی جادو ٹونے یا وظیفے سے نہیں بلکہ ان سچی اور کھری 20 عادتیں اپنانے سے ممکن ہوگا جو ایک عورت ایز اے ہوم میکر اپنے گھر میں اپنا کر اس کو جنت بنا سکتی ہے۔ تو گھر میں پیس اور یہ سکون کیسے لے کر آئیں؟ Come on ladies, let's get started. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ تو ہیبٹ نمبر 1 ہے اپنے اندر سکون لائیں۔ گھر کا سکون گھر کی عورت کے اندر کے سکون سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر گھر کی عورت اندر سے پریشان، مضطرب یا اداس ہے تو اس کا اثر پورے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ اصل میں عورت ہی گھر کے سکون کی ڈائریکشن طے کرتی ہے۔ اگر عورت کا ذہن پرسکون ہے تو اس کے ہاتھ کا بنا ہر نوالا ذائقے دار ہوگا، لیکن اگر اس کے اندر غصہ، تناؤ یا پریشانی بھری ہوئی ہے تو گھر کی ہر چیز میں اداسی اور بے سکونی جھلکے گی۔ تو پہلا قدم ہے خود کو پرسکون رکھیں۔ صبح اٹھتے ہی نہ فون نہ ٹی وی، بس 2 منٹ کی خاموشی۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ آج میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ جب آپ خود سے جڑ جائیں گی تو گھر کے حالات سے خود بخود کنیکٹڈ ہو پائیں گی، کیونکہ جو انسان خود پرسکون ہے نا، وہی سکون پھیلا بھی سکتا ہے۔ ہیبٹ نمبر 2 از بولنے سے پہلے تول لیں۔ کئی دفعہ جھگڑے اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ نے یا کسی نے کوئی غلطی کی ہو۔ سم ٹائمز آپ کا بلا وجہ اور فضول الفاظ بول دینا بھی جھگڑوں کا باعث بن سکتا ہے۔ گھروں کی 80% پریشانیاں اور لڑائیاں غلط الفاظ کا استعمال کر دینے سے ہو جاتی ہیں۔ کبھی الفاظ چبھ جاتے ہیں، کبھی اونچی آواز اگلے انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب بھی کسی کو کچھ کہنا ہو تو ایک پل ضرور سوچیں، دیکھیں اور پھر بولیں۔ کہیں آپ کے الفاظ کسی کو ہرٹ تو نہیں کر جائیں گے؟ بہت بار خاموش رہ جانا بھی بہتر ہوتا ہے۔ یہی ایموشنل انٹیلیجنس آپ کے گھر کے سکھ اور چین کو برقرار رکھنے میں رول ماڈل بن جاتی ہے۔ الفاظ تلوار جیسا زخم بھی دے سکتے ہیں اور مرہم جیسا سکون بھی۔ اب یہ چوائس آپ کی ہے۔ ہیبٹ 3 از گھر کے ہر ممبر کی بات کو سنیں، سمجھیں اور اپریشیٹ کریں۔ ایک پرسکون گھر وہ ہوتا ہے جہاں ہر کسی کی آواز کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی اس کو سنا بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی۔ کئی دفعہ بچے ہی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم سن نہیں پاتے۔ ہسبینڈ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم پہلے جواب بھی نہیں دیتی، یا تو ہم مصروف ہوتی ہیں یا سننے کا موڈ نہیں رکھتی، گھر کے باقی کاموں میں بزی ہوتی ہیں۔ یہاں سے تو میں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ گھر میں سکھ، چین، محبت رکھنا چاہتی ہیں تو گھر کے ہر چھوٹے بڑے ممبر کو یہ فیل کروائیں کہ اس کی بات کی کوئی امپورٹنس ہے اور اس کو سنا بھی جائے گا اور سمجھا بھی۔ بیٹا کوئی بات کرے تو غور سے سنیں، خامند کسی بات پر آرگیو کرے تو خاموشی سے سنیں، اور اگر ساس سسر کبھی کسی بات پر آپ کو صلاح دینے کی کوشش کریں تو بنا بحث کیے مان لیں۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سنا گیا ہے تو گھر میں رسپیکٹ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ سیلف امپورٹنس اور سیلف رسپیکٹ سب کو اپنی اپنی جگہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہیبٹ 4 از گھر کو صاف نہیں پاک رکھیں۔ ڈیلی جھاڑو، پونچھا، ڈسٹنگ، ڈیکوریشن، کلیننگ گھر کو صاف تو رکھتا ہے، پاک نہیں۔ اس لیے گھر کی ڈیلی کلیننگ کے ساتھ ساتھ روز صبح تلاوت، 5 وقت کی نماز اور اذکار کی عادت خود سے شروع کر کے گھر کے ہر ممبر میں اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور خالی ذکر نہیں، گھر کا ہر فرد وہاں پر موجود ہر نعمت کا دل سے شکرانہ ادا کرے اللہ تعالیٰ سے، اور ہر بات پر، ہر چیز پر، ہر نعمت پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے۔ جو ہے اس کے لیے اللہ کا شکر، اور جو نہیں ہے اس کے لیے اللہ سے دعا اور کوشش کریں، تو گھر صرف صاف ہی نہیں بلکہ پاک صاف ہو جائے گا۔ بچے کم چڑچڑے ہوں گے، ہسبینڈ غصہ کم کریں گے اور آپ خود کو زیادہ مطمئن اور پرسکون محسوس کریں گی۔ گھر کا سکون صرف گھر کی آوازوں میں نہیں، گھر کے ماحول میں ہونا چاہیے۔ ناؤ ہیبٹ 5 از کم بولیں، زیادہ محسوس کریں۔ ہر بات پر اپنی رائے دینا، ایسا کرو، ایسا نہ بولو، وہ مت پہنو، یہاں نہ جاؤ، اس طرح ہر ممبر خود کو باؤنڈ اور آپ کو رولنگ کیریکٹر سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی ہر بات پر بنا ضرورت بولنا اور رائے دینا ضروری نہیں ہوتا۔ صرف خاموشی اور چہرے پر مسکراہٹ ہی اگلے بندے کو اپنی رائے دینے کے لیے کافی ہوتی ہے سم ٹائمز، اور کبھی کبھی صرف کندھے پر ہاتھ رکھ دینا کہہ دینے سے زیادہ اثردار ہوتا ہے۔
تو اب سے کوشش کریں کہ کم بولیں اور زیادہ محسوس کریں۔ ہیبٹ 6 از صبح کی بہترین شروعات۔ اگر صبح کا آغاز جھگڑے یا شکایت سے ہو تو سارا دن بگڑ جاتا ہے، اور اگر صبح کی شروعات سکون اور مسکراہٹ سے ہو تو سب کا سارا دن کامیاب، پرسکون اور پروڈکٹیو گزرتا ہے۔ تو کوشش کریں جیسے ہی آنکھ کھلے اللہ کو یاد کر کے اس دعا کے ساتھ دن کا آغاز کریں کہ یا اللہ میرے آج کے اس دن کو پرسکون، تکلیفوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے پاک رکھنا۔ مسکرا کر بیڈ سے پاؤں زمین پر اتاریں اور سب کو ہنستے چہرے کے ساتھ ویلکم دیں۔ دیکھنا آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنے لگے گا، بچے خوش نظر آئیں گے، ہسبینڈ کا کام پر جاتے وقت دل جو ہے وہ ہلکا ہوگا، وہ اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں گے، اور آپ کو لگے گا کہ آج کے دن کی شروعات ایک زبردست انرجی کے ساتھ ہوئی جس نے آپ کا سارا دن خوش، پروڈکٹیو اور سٹریس فری بنا دیا۔ ہیبٹ 7 از غلطی نہ چنیں، موٹیویشن دیں۔ کئی خواتین دن کی شروعات ہی اس بات سے کرتی ہیں کہ تم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو، اب سارا کچھ میں ہی کروں، تم ٹھیک سے یہ کام کیوں نہیں کر سکتی۔ اگر یہ الفاظ روز کسی کے کانوں کو سننے کو ملیں تو بتائیں اس گھر میں سکھ، چین اور سکون محسوس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اسی لیے اپنے الفاظ کو بولیں اور اس میں کسی میں بھی غلطی ڈھونڈنا بند کریں، حوصلہ افزائی کرنا شروع کریں۔ تم نے آج بہت اچھا کیا، تمہارے بنا یہ گھر ادھورا ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ بس یہ 3 باتیں ہر ایک کے دل میں پیار بھر دیں گی۔ اگر آپ اپنے خاوند اور بچوں کو روز یقین اور حوصلہ افزائی کا احساس دلائیں گی نا تو نہ صرف سکون بلکہ رسپیکٹ کا ماحول بنے گا۔ ہیبٹ 8 از ہر دن میں تھوڑا وقت چپ رہنا شروع کریں۔ سارے دن گھر کے کام، سوشل میڈیا، فون، رشتہ دار، ارد گرد کی باتیں آپ کو ایگزاسٹ کر دیتی ہیں، پھر چھوٹی موٹی باتوں پر بھی غصہ آنے لگتا ہے۔ تو کوشش کریں ڈیلی 10 سے 15 منٹ بالکل سکون، خاموشی اور ورک لیس اور لا تعلق ہو کر 10 سے 15 منٹ گزاریں۔ صرف اپنے ساتھ بیٹھیں اور خاموش رہ کر خود کو سوچوں سے آزاد، کام سے دور رکھیں، مطلب خود کو ریچارج موڈ پر لگا دیں۔ آپ سکون میں ہوں گی تو گھر کا سکون قائم رکھنے میں آپ میجر رول بخوبی نبھا پائیں گی۔ ہیبٹ نمبر 9 از گھر کے کاموں کو بوجھ نہیں، عبادت اور بلیسنگ سمجھ کر کریں۔ ایز اے ہوم میکر گھر کے کام کرنا نہ صرف ہماری ذمہ داری بلکہ ہمارا فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی میں بیزاری، سستی، بوجھ اور ترس جیسے الفاظ اور جذبات بالکل شامل نہ کریں۔ آپ خود کو بلیسڈ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو گھر، بچے، خاوند، فیملی سے نوازا۔ بہت ساری عورتیں اپنی آدھی عمر اس فیملی لائف کے لیے ترس جاتی ہیں، اس لیے جب کھانا بنائیں تو صرف مسالے ہی نہیں، اپنا پیار اور خلوص ایڈ کریں۔ صفائی کریں تو صرف گند کو ختم نہ کریں بلکہ نیگیٹیوٹی اور بے برکتی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بلیو می، جب آپ کام اس سوچ اور جذبے کے ساتھ کریں گی نا تو کام آپ کو کم تنگ کرے گا اور عبادت بن جائے گا، جس سے آپ تھکان نہیں، فخر، سکون اور برکت محسوس کریں گی۔ ہیبٹ 10 از معاف کرنا سیکھیں۔ بہت دفعہ گھر کا سکون کسی کی گئی پرانی غلطی یا گناہ کو طول دے کر برباد ہو گیا ہوتا ہے۔ کسی کی غلطی کو دل میں بٹھا کر اپنا اور اگلے بندے کا سکون خراب ہونے کے ساتھ ساتھ پورے گھر کا ماحول اثر انداز رہتا ہے۔ لیکن فرینڈز، معافی سکون کی چابی ہے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنا مطلب کمزور ثابت نہیں ہوتا ہر دفعہ، بلکہ اتنا مضبوط ہونا ہوتا ہے کہ اب وہ بات آپ کو ہلا ہی نہیں سکتی۔ جب تک دل میں غصہ رہے گا اللہ تعالیٰ گھر میں بھی سکون و برکت نہیں بھیجیں گے۔ اس لیے جو ہوا اسے جانے دیں اور ہر دن کی شروعات ایک نئے انداز سے کریں۔ ہیبٹ 11 گھر میں ہنسی اور مستی کا ماحول رکھیں۔ اگر گھر میں صرف ذمہ داریاں اور اصول ہی ہوں نا، ہنسی مذاق، مستی، چٹکلے، ہینگ آؤٹ اور سیلیبریشنز نہ ہوں تو ایسا گھر نہیں آفس بن جاتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ کھیلیں، ہسبینڈ کے ساتھ ہیلدی مذاق رکھیں، خود کو اپریشیٹ کریں تو یقین کریں گھر میں خوشی، سکون اور برکت آنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ ہیبٹ 12 گھر میں پیسے کا حساب رکھیں۔ اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی مین وجہ پیسہ ہوتا ہے، اس کی کمی ہوتی ہے۔ بات کھل کر کرنے کا ماحول ہو، بتانا زیادہ اور چھپانا کم ہو، بجٹ پلان، مینیج اور کنٹرول ہو، بچوں کو پیسے کی اہمیت اور خرچ کے صحیح وقت اور ضرورت سے آگاہ کیا ہو، تو گھر میں آنے والے پیسے کا سورس اور انکم لیول ہر فرد کے نوٹس میں ہوگا، تو سب اس کے صحیح اور پراپر استعمال میں اپنا رول پلے کریں گے۔ پیسہ کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوگی بلکہ اس کا صحیح اور مناسب استعمال ممکن ہو سکے گا۔ ہیبٹ 13 کمپیریزن کرنا بند کریں۔ دیکھو مسز رضا کتنی لگزوریس لائف گزار رہی ہیں، تمہارا بھائی اپنی بیوی کو کتنے مہنگے گفٹس دیتا ہے،
ایسے الفاظ گھر کے سکون کو زہر کی طرح موت دے دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ، بچوں یا ان لاز کا مقابلہ دوسری فیملی سے کریں گی نا تو وہ خود کو کمزور، ناکام اور انڈر ریٹڈ محسوس کریں گے۔ اس لیے ہر فیملی ممبر کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا بند کریں۔ ناؤ ہیبٹ 14، کھانا ایک ساتھ کھائیں۔ آج کل نا ہمارا زیادہ تر وقت الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے اور کھانے کے ساتھ فون یا ٹی وی دیکھتے ہوئے گزرتا ہے، لیکن اصل سکون ایک ساتھ بیٹھ کر مل کر کھانا کھانے میں ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں دن میں کم سے کم ایک وقت کا کھانا سب لوگ مل کر بیٹھ کر کھائیں، باتیں کریں، مسکرائیں، ایک دوسرے کو سنیں۔ اس سے بانڈنگ، ایفیلیشن، اپنائیت اور کنیکشن بنے گا۔ ہیبٹ 15، ہر ممبر کو ذمہ دار بنائیں۔ اگر سارے کام ایک ہی انسان کو کرنے پڑیں تو شکایتیں بڑھتی ہیں، بوجھ بڑھتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی فرسٹریشن اور آرگیومنٹس پر جا کر اینڈ ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو ان کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق کام سونپیں۔ بچے اپنا روم نیٹ کریں، اپنی چیزوں کو جگہ پر رکھیں۔ ہسبینڈ آپ کے ساتھ چھٹی کے دن ہاتھ بٹائیں، اپنی شلوار میں ازاربند خود ڈالیں، اپنے شوز خود پالش کریں، ساس سبزی کاٹ کر آپ کو دے دیں، سسر بازار سے سودا لے کر آئیں۔ اس طرح کام بڑھ جائیں گے اور ایک انسان تھکان اور بوجھ محسوس نہیں کرے گا اور گھر کا ماحول ذمہ داری اور شیئرنگ کے ساتھ پرسکون رہے گا۔ ہیبٹ 16، گھر میں چیزوں میں سمپلسٹی اور خوبصورتی رکھیں۔ گھر کو صاف، سمپل اور منیملسٹ اور ڈیکوریٹڈ رکھیں گے تو فریش پودے، پھول، صاف پردے، بیڈ شیٹس، خوشبو اور کم سامان، یہ سب مل کر گھر کا ٹوٹل اورا ہی چینج کر دیں گے۔ پازیٹیو وائبز آئیں گی اور ذہن ایک دم فریش رہیں گے۔ ہیبٹ 17، گھر میں شخصی آزادی رکھیں۔ جب ہم گھر کے لوگوں کو رول کرتے ہیں، اپنی مرضی ان پر تھوپتے ہیں تو وہ گھٹن اور دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ صرف ضرورت پڑنے پر مشورہ یا حکم دیں، اس سے رشتے ہلکے، خوبصورت اور پرسکون ہو جائیں گے۔ ہیبٹ 18، اپنے رب سے جڑیں۔ یہاں اللہ کا ہر پل شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی دل سے عبادت اور ذکر کا وقت مقرر کریں۔ 5 وقت نماز، قرآن پاک کی روز تلاوت، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو۔ اگر گھر سے سب افراد میں یہ عادت بن جائے گی تو گھر میں سکون کا آنا تو طے ہے۔ ناؤ ہیبٹ 19 از، اپنے لیے می ٹائم ضرور رکھیں۔ سارا دن گھر کے کاموں میں خود کو تھکا دینے سے آپ خود کو اگنورڈ، ایگزاسٹڈ اور تھکا ہوا محسوس کریں گی تو تناؤ بڑھے گا، جس کے لیے ڈیلی اپنے لیے تھوڑا سا وقت جس میں آپ اپنی اسکن کیئر کر لیں، ہیئر کیئر کر لیں، چائے کے ساتھ بالکنی میں بیٹھ جائیں، آرام کر لیں یا کوئی پسندیدہ ہابی انجوائے کریں تو آپ فریش، انرجیٹک اور موٹیویٹڈ رہیں گی، اور آپ خوش تو سارا گھر خوش۔ ناؤ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہیبٹ 20 از، ہمیشہ پیار کو اہمیت دیں۔ یاد رکھیں، پیار سکون کا مین انگریڈینٹ ہے۔ جہاں پیار ہوتا ہے وہاں غلطی معاف ہو جاتی ہے، غصہ موم ہو جاتا ہے۔ اپنے الفاظ، اپنے برتاؤ میں محبت رکھیں۔ اپنے دل میں اس بات پر یقین رکھیں کہ میں ہی گھر میں سکون اور محبت کا رول ماڈل ہوں، تو یقین کریں آپ کی یہ سوچ آپ کے گھر میں سکون، برکت، امن اور خوشی کے نئے دور کا آغاز کرے گی۔ اگر آج کی ویڈیو میں آپ نے یہ سیکھا کہ کسی گھر میں سکون کسی منتر یا جادو سے نہیں، عادتوں سے آتا ہے۔ جب ہم خود کو دھیما رکھتے ہیں، بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، شکایت چھوڑ کر محبت سے جینا سیکھتے ہیں، گھر کو خوشبو اور رنگوں سے سجاتے ہیں، ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں، ہنسی مذاق بکھیرتے ہیں، تو وہی گھر جنت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، گھر بنانا پھر بھی آسان ہے، لیکن اس میں سکون بنانا مشکل اور چیلنجنگ ہے۔ دیواریں، فرنیچر، سجاوٹ باہر کی خوبصورتی ہے، اور گھر میں محبت، خوشی، اپنائیت، سکون، برکت گھر کی اندرونی خوبصورتی۔ آپ اپنے گھر کا دل اور آپ کی خوشی اس دل کی دھڑکن ہے۔ So yeah, that's all for today. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Wominia ATF, we all say, may Allah bless you every day.